بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ٹاپک ہے ثانوی تعلیم کے مقاصد، آبجیکٹیوز آف سیکنڈری ایجوکیشن۔ اب ہم ون بائی ون ان مقاصد کا ذکر کرتے ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد فرد کی نشو و نما کرنا ہے، ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی۔ اس میں نمبر 1 طلباء میں غور و فکر اور تجسس کا مادہ پیدا کرنا۔ نمبر 2 طلباء کو ان کی ضروریات کے بارے میں آگاہ کرنا اور ان کو ایسی تعلیم دینا جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ بقول اقبال، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تیسرا پوائنٹ ہے تعلیم کے ذریعے قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنا، تاکہ بچے ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک لیڈر کے طور پر ابھریں۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو لیڈر کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں وہ کچھ یوں ہیں: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یعنی جو لیڈر ہوتا ہے اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے، وہ بہت دور تک دیکھتا ہے۔ سخن دل نواز، اس کی بات کرنے کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے اس کی بات دل میں اتر جاتی ہے۔ اور جان پرسوز، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک لگن ہوتی ہے اور اپنے کام وہ اتنا مگن ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کو اس کی منزل نہیں مل جاتی۔ چوتھا پوائنٹ ہے طلباء میں جمالیاتی اور ثقافتی اقدار کا شعور پیدا کرنا۔ نمبر 5 ہے کھیل کود کے ذریعے طلباء کی جسمانی تربیت کرنا اور ان کی عملی قوتوں کو فروغ دینا۔ اس ایج میں اگر بچوں کو کھیل کود کا موقع دیا جائے تو بچے جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے اور وہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے شہریت کی نشو و نما، ڈیولپمنٹ آف سٹیزنشپ۔ شہریت کی نشو و نما کے لیے ثانوی تعلیم کو طلباء میں مندرجہ ذیل اوصاف کی نشو و نما کرنی چاہیے۔ نمبر 1 بچوں میں محنت کی عادت پیدا کرنا۔ یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ اگر بچے میں اس ایج میں محنت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے تو زندگی میں آنے والے تمام کام کو بہت محنت سے کرے گا اور اس کو کامیابی ملتی جائے گی۔ لیکن اگر اس سٹیج میں وہ محنت کا عادی نہیں بنتا تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ طلباء میں ذاتی نظم و ضبط، ایمانداری اور دیانتداری کی عادات پیدا کرنا۔ تیسرا پوائنٹ ہے معاشرتی ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرنا اور مفید سماجی کاموں کو انجام دینے کے شوق کی پرورش کرنا۔ بچے کے اندر ایک احساس پیدا کر دیں ہم کہ اس کے ذاتی کام کے علاوہ وہ معاشرے کا ایک فرد ہے اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اس نے اپنا ایک رول ادا کرنا ہے، اور جب کوئی معاشرے میں اس کی ضرورت ہو تو اس کو وہاں پہ بھی اپنا رول پازیٹیو ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر وہ معاشرے کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھ لے گا، اس کے اوپر کون سے حقوق ہیں، کون سے فرائض ہیں، اور وہ اپنے حقوق مانگ سکے گا اور اپنے فرائض کو پورا کر سکے گا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ باہمی تعاون اور خدمت خلق کے احساس کو فروغ دینا۔ یہ بچے کے اندر اگر ہم یہ احساس پیدا کر دیں کہ خدمت خلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت صلہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے اس کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اس کی مخلوق کی خدمت اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ یہی ہے عبادت،
یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ پانچواں پوائنٹ ہے تعلیم کو ان کی عملی زندگی کے تقاضوں اور مقامی حالات سے مربوط کرنا۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی کارکنوں کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا، یعنی ڈیولپمنٹ آف ابیلٹیز آف دا ورکر۔ اگر طالب علم اپنی تعلیم کو بامقصد بنانا چاہتا ہے اور اگر اساتذہ اپنی تعلیم کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس منزل پر طلباء میں کام کرنے کی صلاحیتیں پیدا کرنا ہوں گی۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ طلباء میں محنت کی عظمت کا احساس پیدا کرنا، ان کو یہ بتا دینا کہ ہارڈ ورک از کی ٹو سکسیس۔ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، ایون تم آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو آخرت میں کامیابی کے لیے بھی محنت ضروری ہے، دنیا میں کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ اور بندہ اگر اس دنیا میں جب آتا ہے اور دنیا کے مراحل کو اچھے انداز میں طے کرتا ہے، اور اسی طرح جیسے ہم رب سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم اپنے رب سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ رہے ہوتے ہیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم بچے میں محنت کی عظمت کا احساس پیدا کریں گے تو وہ دنیا کے کاموں کے لیے بھی محنت کرے گا، اس طرح وہ معاشی طور پر خود کفیل ہوگا، وہ اپنے گھر کی ضروریات پورے کرے گا، اپنے خاندان کو اچھے انداز میں سیٹل کر سکے گا، اور اسی طرح وہ آخرت میں بھی جب اس کے پاس وسائل اچھے ہوں گے تو وہ غریبوں کی خدمت کر سکتا ہے اور لوگوں کے کام آ سکتا ہے، وہ خیرات کے بہت اچھے اچھے کام کر سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی بہتر کسب معاش کی صلاحیت پیدا کرنا، کہ وہ رزق حلال کمانے کے قابل ہو جائے۔ وہ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ رہنمائی کے ذریعے کسی موضوع نصب العین کے لیے تیار کرنا۔ اب بچے اس سٹیج پہ اسپیشلی کسی ایسے استاد کی تلاش میں ہوتے ہیں اور والدین کے بارے میں غور کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کون گائیڈ کرے گا کہ میں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی اپنی تھنکنگ بھی ہوتی ہے کہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے اور کس سائڈ پہ جانا چاہتا ہے، لیکن کئی دفعہ بچہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ اور اسپیشلی اساتذہ کا اور والدین کا یہ رول ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں، اس کو بتائیں کہ آپ اگر اس سائڈ پہ جائیں تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، آپ کے اگر اس سائڈ پہ جائیں تو آپ کے لیے ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، آپ میں جو خوبیاں ہیں اس کے مطابق آپ اپنا پیشہ سلیکٹ کریں۔ اگر وہ پراپر طریقے سے اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو وہ اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ محب وطن کے اوصاف کی نشو و نما کرنا۔ ایک محب وطن کے اوصاف کی نشو و نما میں ثانوی تعلیم کو مندرجہ ذیل باتوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اسلامی اقدار اور ثقافت کا شعور پیدا کرنا۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اقدار کون سی ہیں، ہماری ثقافت کیا ہے، اور ہم نے اپنی ثقافت کو مد نظر رکھنا ہے، کسی اور کی ثقافت کو نہیں اپنانا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ قومی کارناموں پر فخر کا احساس پیدا کرنا۔ ہمارے جو ہیرو ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اور اپنی زندگی کو مشقت میں ڈال کر ایک نام بنایا اور کمایا۔ ہم بھی محنت کر کے رہتی دنیا تک اپنا نام باقی رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ وطن کی خدمت کا میلان پیدا کرنا، کہ دوسروں کی خدمت کرنا، اور اگر وطن کے لیے کہیں ہمیں جان بھی قربان کرنا پڑے تو وہ بھی کرنے سے گریز نہیں کرنا۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے آفاقی اخوت اور بین الاقوامی مفاہمت کا شعور پیدا کرنا۔ ڈاکٹر اقبال نے ہی کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جیسے ہم نے ربط ملت کا خیال رکھنا ہے، جہاں جس قوم میں آپ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے رہنا ہے، ایسے ہی آفاقی طور پر دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہم نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اور اگر ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے تو اس کے کیا فوائد ہوں گے، اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس سٹیج پر یہ بچے کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح نظریہ پاکستان کا یقین اور تحفظ کا جذبہ پیدا کرنا، یعنی ثانوی تعلیمی منزل پر اس طرح تعلیم دی جائے کہ ہمارے بچوں میں نظریہ پاکستان کا واضح شعور پیدا ہو،
اور اس پر یقین کیا جائے اور اس کے تحفظ کی کوشش کی جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی اسلامی نظریہ حیات کا پیرو بنانا اور مسلم کردار کی تشکیل کرنا، یعنی ثانوی سطح پر بچوں میں ایک سچے مسلمان کے اوصاف و کردار کی تعمیر کی جائے۔ نظریہ حیات کا پیروکار بنانا اور مسلم کردار کی تشکیل کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے بچے کے اندر ایسی خصوصیات پیدا کرنی ہیں جو اچھے انسان کی ہیں اور مرد مومن کی خصوصیات ہیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان عدل و انصاف کرتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان سے پیار کرتا ہے، مسلمان ہمیشہ دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اس سٹیج پہ ہم نے بچے کے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔